یقین کر لیتے ہیں کہ سامان حفاظت موجود ہے، اور پھر راستے بھر دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ یہ ہے وہ مومن۔ اس سورہ کی ابتدا عزیزان مان ان الفاظ سے ہوئی تھی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، لا الہ الا ہو۔ یہ اتنی چیزیں تمہیداً کہہ دینے کے بعد غور کیجئے کس انداز میں بات سامنے آئی۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، دعویٰ ہے یہ لا الہ الا ہو۔ پھر میں نے عرض کیا ہے الہ کا ترجمہ ہم نے کیا معبود، عبادت کا ترجمہ کیا ہے پرستش۔ معبود کے معنی جس کی پرستش کی جائے۔ کے بعد یہ ٹھیک ہے پتھر کی گھڑی ہوئی مورتوں کے سامنے نہ جھکنا، اس کے معنی ہوگا غیر اللہ کی پرستش سے اجتناب برتنا، خدا کی پرستش کرنا، پھر وہاں جا کے اس کے لیے نماز پڑھنا۔ گویا یہ جو چیز خدا نے کہی ہے کہ بنیاد یہ ہے، اصل یہ ہے، مقصود یہ ہے، منتہا یہ ہے، محور یہ ہے، لا الہ الا ہو۔ عملی زندگی کے اندر اس کا مظاہرہ یہ ہے کہ ہم نماز جا کے اس کے لیے پڑھ کے تسبیح دے دیتے ہیں۔ عزیزان من سوچیے، یہ نہ کہیے کہ میں ان ارکان اسلام کی کسی طرح سے تضعیف کر رہا ہوں، یعنی ان کو میں کمزور کر رہا ہوں یا ان میں کوئی نقص میں کر رہا ہوں۔ میں پوچھتا یہ ہوں، یہ سارا نظام کائنات جو ہے منتہا مقصود اس کا اتنا ہے کہ ماتھا اس کے سامنے جھکے، بت کے سامنے نہ جھکے۔ ایک الہ کا مفہوم اور غلط۔ الہ کے معنی جیسا اب آپ کو معلوم ہے، صاحب اقتدار، صاحب اختیار، حاکم، قوتوں کا مالک۔ کیجئے یہ ترجمہ اور پھر کیجئے دعویٰ اس کا کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ لا الہ الا کوئی صاحب اقتدار نہیں سوائے اس کی ذات کی۔ مانیے اس کو اس انداز میں، اور اس کے بعد پھر مسجد میں کھڑے ہو کر باوضو قبلہ رو اس کا اقرار کیجئے کہ ایاک نعبد، ہم تیرے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہیں کرتے۔ اور پھر پوچھئے اس کو جو مسجد سے نکلتا ہے کہ کیا مانے ہوئے اس کے، اور اب کیا کرنا ہے زندگی کے اندر۔ لا الہ الا ہو، یہی تھا نا وہ لا الہ جس کے لیے آج کل وہ ڈگڈگی بجائے پھر رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بات تو بڑی عظیم تھی جو کسی نے کہی تھی، لیکن ہم نے قرآن کے اندر آئے ہوئے لا الہ الا اللہ کو یہ کہہ دیا تو شاعر کے اس مصرے میں آئے ہوئے کہ شعر میں آئے ہوئے وہ کیا کچھ نہ ہم بناتے۔ لا الہ الا ہو اسلام کے منشور کی بنیاد عزیزان مان، لا الہ الا ہو۔ یہ عظیم کتنا ہے یہ منشور، دیکھیے اس کی یہاں اس کا ایک ثبوت آتا ہے، سند آتی ہے، دلیل آتی ہے، اور وہ ہے شاہد اللہ، اللہ خود اس کی شہادت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گواہ آ گیا ہے یہ بتانے کے لیے لا الہ الا ہو۔ کیا معنی اس بات کے ہوئے؟ بہت غور طلب چیز ہے یہ کہ خدا خود اس کی شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور صاحب اقتدار نہیں ہے۔ کہنے کو تو یوں بات کہی جائے گی کہ اپنے دعوے کی شہادت تو ہر شخص دے گا، خدا اس کی شہادت دیتا ہے۔ بڑی بنیادی چیز عزیزان من دین میں خدا کا تصور ہے۔ خدا کوئی محسوس شے تو ہے نہیں کہ جس کو سامنے رکھ کے دیکھ لیا جائے کہ یہ اس قسم کا ہوتا ہے، نہ کسی کو دکھایا جا سکتا۔ یہ کچھ چند داہریے جو ہے ان کے سوا جو خدا سے انکار کرتے ہیں، بات دور نکل جائے گی، ورنہ میں عرض کروں کہ وہ بھی کچھ الفاظ ہی کا فرق ہوتا ہے، لیکن مان لیا جائے اگر ان کو کہ ان کو انکار۔ اس کے علاوہ ساری دنیا کے انسان خدا کو مانتے ہیں، اور پھر جتنا صرف متول خدا کے ماننے والوں میں ہوتا ہے انکار والوں میں ہوتا ہی نہیں۔
کبھی آپ نے دو بحریوں کو خدا کے متعلق مباحثہ کرتے ہوئے دیکھا؟ اور ساری دنیا کے خدا کے ماننے والے ساری تاریخ میں مباحثہ کرتے چل رہے ہیں خدا کے متعلق. یہ مذہب ہے، مذہب کے اندر جان، پھر مذہب کے اندر مختلف فرقوں کے اندر جان، فرقوں کے متعلق نہیں، افراد میں ایک دوسرے سے جان کس چیز کے متعلق ہو رہی ہے؟ خدا کے تصور کے متعلق. خدا کا صحیح تصور یہ ہے بنیاد مذہب کی. ذہن انسانی کا تراشیدہ اپنا اپنا خدا ہوتا ہے. عزیزان مان، دو افراد کے خدا مل نہیں سکتے کبھی بھی آپس میں. اور جب آپ کہتے ہیں خدا واحد، اس کے تو یہ معنی ہوگا کہ میرے ذہن میں بھی وہی خدا ہو، آپ کے ذہن کا بھی وہی خدا ہو، میرے تصور کا بھی وہی ہو، آپ کے تصور کا بھی وہی ہو، کروڑوں کے تصور کا ایک ہی خدا ہو. اپنے ذہن کا تراشیدہ تو نہیں ہو سکتا. کہاں سے یہ تصور ملے گا؟ خدا خود اپنے متعلق بتائے گا کہ میں کیا ہوں. ایک ہی طریقہ تھا عزیزان من، کسی اور نے تو اسے دیکھا نہیں ہے. وہ خود ہی بتا سکتا ہے کہ میں کیا ہوں، اور یہ چیز اس نے وحی کے ذریعے بتائی، اور اس کی وحی آج اپنی اصلی منزہ شکل کے اندر قرآن کے اندر موجود ہے. لہذا قرآن کا بنیادی منصب اور مقصد یہ ہے کہ خدا کا صحیح تصور دے دیتا ہے. یہ صاحب خدا کا صحیح تصور قرآن کی روح سے قائم ہو جائے تو خدا یہ کہتا ہے کہ اس تصور کا خدا خود اس کی شہادت دے رہا ہے کہ لا الہ الا ہو. قرآن سے عزیزان من تصور آپ متعین کیجیے اپنے ذہن میں خدا کا تصور. آپ دیکھیں گے کہ وہ یوں تو نکلنے میں کبھی آسمانوں کی باتیں کہے گا، کبھی زمین کی، کبھی حیات بعد الممات کی، کبھی اس زندگی کی، کبھی سیاسیات کی، کبھی معاشیات کی، کہیں تاریخ کی، کہیں امم سابقہ کی. یہ سب کچھ کہتا چلا جائے گا، لیکن یہ ساری تعلیم اس کی ایک محور کے گرد گھومے گی، اور وہ کہ خدا کا تصور کیا ہے. یہ تصور کہ لا الہ الا ہو، شاہد اللہ لا الہ الا ہو کے معنی ہوئے کہ خدا کا صحیح تصور اگر قائم ہو جائے جو قرآن نے دیا ہے تو تم خود اس حقیقت کی گواہی دے دو گے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی اور کا اختیار اور اقتدار نہیں، تم ساری کائنات میں چل رہا ہے. شہد اللہ انہ لا الہ، خدا کا صحیح تصور. اور اگر آگے اس کی آپ نے واقعی شہادت دیکھنی ہے تو اس کی کتاب ہمارے پاس میں اس کا ایک ریٹن سٹیٹمنٹ جسے کہتے ہیں عدالت میں بیان دیا ہے، جسے ہماری اصطلاح میں کہیں گے تو یہ قرآن ہے نا، یہ ہے نا جو اس نے بیان دیا ہے. اس کی شہادت اس میں سے ملے گی. کیا شہادت ملے گی؟ لا الہ الا ہو. یہ چیز پھر بھی ذہنی رہی، تدریجی رہی، ایبسٹریکٹ رہی متعین کرنے کی. اور اگلی چیز عزیزان من وہ کہی قرآن میں کہ اب وہ ہم عالم محسوسات میں آ گئے. اب علم کی بارگاہ سے، سائنس کی دنیا سے اس کی شہادت ہے. کیا کہا ہے قرآن نے؟ شاہد اللہ ہو، خدا شہادت دیتا ہے، والملائکۃ، یہ شہادت دیتے ہیں اس چیز کہ صرف ایک ہی ہے جس کا قانون اور اقتدار اس کائنات میں ہے. اب یہاں بھی ہم نے ملائکہ کا ترجمہ فرشتے کیا. فرشتے وہی ایک معلوم تصور ہمارے ذہن میں آیا. وہ کیسے شہادت دیتے ہیں ہمیں تو اس کا علم نہیں. خدا کی شہادت تو چلیے پھر بھی ہم نے کسی طرح سے اس کے قرآن سے متعین کر لی، معلوم کر لیا. ملائکہ شہادت دیتے ہیں. ملائکہ تو ہمارے ساتھ کبھی کوئی ٹکرا ہی نہیں ہوا، کبھی ملے ہی نہیں ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی وہ آئے ہی نہیں ہے کہ جی وہ ان کی شہادت کہ جی وہ شہادت خدا کے یہاں دیتے ہیں. خدا کے یہاں شہادت دیتے ہیں، ہم سے کہا جاتا ہے کہ ملائکہ شہادت دیتے. اس کانسیپٹ کو پھر اگر قرآن کی روح سے آپ متعین کر لیں گے ملائکہ کے تصور کے بعد صاف ہو جائے گی. قرآن یہ بتاتا ہے ہمیں خدا کا جو عالم امر ہے جس کا تعلق ہماری محسوس کائنات میں سے ہے، اس میں یہ خدا کی قوتیں کس طرح، ملائکہ کے معنی ہے قوتوں والے.
خدا کے پروگرام کو بروئے کار لانے والی قوت ہے، ملائکہ۔